تقریباً 500 سالوں تک فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس سرزمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرا اثر چھوڑا۔ لیکن سال 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے صرف 100 سالوں کے اندر صلیبیوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا، جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اگلے 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جس پر ماملوکوں اور پھر عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اقصی کی جگہ تیسری ہیکل بنانے کے لیے پوری طاقت لگا دی۔ دراصل ہیکل سلیمانی، جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر تابشونی نے 2 مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کو خوب قتل عام کیا تھا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسری ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا اور فلسطین میں عظیم یہودی ریاست قائم کر کے یہی ان کا مسیحا یعنی دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبدالحمید کی جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل یہودی قوم سلیمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور 2000 سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک اور ریاست نہیں تھی۔ لہٰذا 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے یہودیوں کو فلسطین کی طرف بلایا جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے تاکہ یہاں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے اور یہودیوں کو اپنا حق ملے۔ چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانویوں کا قبضہ ہو گیا، لہٰذا یورپی ممالک میں سے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی گئی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات بڑھنے لگی۔ لہٰذا ایسی صورت میں انہوں نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملک یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات ہیں۔ آخرکار 14 مئی سن 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، لیکن حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے خلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا، تو 7 لاکھ فلسطینیوں بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔